بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سپلٹنگ آف دا مون میریکل یعنی واقعہ شق القمر کے بارے میں بات کریں گے۔ کلام پاک میں سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور کافر اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ایک ہمیشہ کا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کے وجود میں آنے سے پہلے ایک عظیم ستارہ زمین سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے زمین کے کچھ ٹکڑے بکھر کر خلا میں چلے گئے۔ ان میں سے ایک بڑا ٹکڑا خلا میں نہ جا سکا، زمین کی ہی گریوٹی کے مدار میں رہ گیا، جسے ہم چاند یعنی مون کہتے ہیں، جو ہم سے تقریباً 3,85,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اسلامک تعلیمات کے مطابق اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے سائنٹیفک دور میں جب انسان چاند پر بھی جا پہنچا، کئی ایسٹروناٹس نے اس کے متعلق وہاں کیا دیکھا، کیا ایسے کچھ ثبوت ملے؟ یہ سب جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ واقعہ شق القمر کیسے پیش آیا ہوگا۔ روایت کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ یعنی میریکل دکھائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسا کام کروائیں جو ناممکن ہو۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اگر ایسا ہوا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ بولے، ہاں، ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور چاند کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاند پھٹ گیا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھ لو اور گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند واپس ایک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کفار مکہ نے کہا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے۔ ان میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ لیکن کچھ دانش مند لوگوں نے کہا کہ جادو کا اثر تو صرف موجودہ لوگوں پر ہوتا ہے، یعنی جو لوگ وہاں پر پریزنٹ ہیں، اور جو لوگ دوسرے علاقوں میں یعنی دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں یعنی باہر ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے، اگر ان لوگوں نے گواہی دی تو ہم لوگ مان لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی چند لوگ ہی ایمان لائے، باقی گمراہ ہی رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں بھی صاف موجود ہے کہ جو لوگ اس جگہ سے باہر گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس واقعے کے بارے میں بتایا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں سے کافی سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف اور ان کے دشمن تھے۔ جب بعض علاقوں میں چاند طلوع ہوتا ہے تو دوسرے علاقوں میں دن کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا یہ معجزہ بھی ان لوگوں نے ہی دیکھا جو آس پاس کے علاقوں میں تھے یا پھر وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انڈونیشیا کے ایک علاقے مالابار کے بادشاہ نے بھی اس معجزے کو خود دیکھا، جن کا نام چکراوتی فارمس تھا۔ انہوں نے اس واقعے کو ایک دستاویز میں لکھوا دیا جو آج بھی موجود ہے۔ اللہ کو اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی اس کو دیکھا گیا۔ جنوبی ہند کے ایک راجہ، ایک بادشاہ چیرامن پیرومل نے اپنے محل سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔
बाद में ये दोनों ही बादशाह ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। आज शफकुल कमर का ये वाक़या साइंटिफिक रिसर्च का एक टॉपिक बना हुआ है। नासा ने भी चांद की तस्वीर जारी की जिसमें एक लकीर यानी एक लाइन साफ दिखाई दे रही है। जब नासा ने 1969 में अपोलो 10 मिशन भेजा तो उसने चांद की साफ यानी क्लियर तस्वीर उतारी जिसमें वो लाइन दिखाई दे रही थी। दरअसल एस्ट्रोनॉट्स या जो साइंसदान हैं इसकी हकीकत को जानते हुए भी इसे इसलिए छिपाना चाहते हैं क्योंकि अगर इसे बता दिया यानी डिस्क्लोज़ कर दिया तो इस्लाम की हक्कानियत साबित हो जाएगी, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत की भी साफ दलील है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। हमारा मुसलमान होते हुए ये पुख्ता यकीन है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा है, हाँ, और हम इस पर ईमान लाते हैं भले ही लाखों बिलियन खर्च करके इसे साबित किया गया हो। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ईमान के साथ इस्तिक़ामत अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।